اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق وروح الحق وکلنا حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخب آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة الانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہادینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات علی کائنات کی ہر حقیقت کی کن ہے کائنات میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان سب کی کن یعنی حقیقت اس وقت تک حقیقت نہیں بنتی جب تک اس حقیقت پہ علی نہ لکھ دیا جائے علی کائنات کی ہر حقیقت کی کن ہے اور اس کن جس کن سے کائنات بنی ہے اس کن کا کن علی ہے ابا ذر پوچھ رہے تھے علی سے آقا و مولا میلاد النبی مولا میلاد النبی کب ہوا مصطفیٰ کب ظاہر ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا چپ رہو ابا ذر چپ رہو کسی کو علم نہیں رسول کب ظاہر ہوئے تو جب کسی کو علم نہیں وہ میلاد کیا منائے گا سنو مجھ علی ابن ابی طالب کا نام ہے میلاد نبی کیونکہ رسول نے کہا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو جب محمد ظاہر ہوا میں بھی ساتھ ظاہر ہوا اور صرف مجھے ہی علم ہے کہ مصطفیٰ کب ظاہر ہوا اسی لیے میں میلاد ہوں ابا ذر کو موقع مل گیا اس نے دوسرا سوال کر دیا اس نے کہا یا وسیع رسول صرف اتنا بتا دیجئے اللہ جو ہر جگہ ہے معراج کہاں ہوئی تھی اللہ جو ہر جگہ ہے معراج کہاں ہوئی وہ کون سا مقام تھا مولا اگر میں کہوں عرش پہ ہوئی یا فرش پہ ہوئی یا مشرق میں ہوئی یا مغرب میں یا رات میں ہوئی یا دن میں مولا میں جیسے ہی وقت کا تعین کروں گا ویسے ہی اللہ حدود میں آ جائے گا اور اگر اللہ حد میں آ گیا اشارے سے پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہے اسی وقت وہ اللہ نہیں رہے گا معراج کس جگہ ہوا یار وسیع رسول ارشاد فرمائیے کہ معراج کہاں ہوا قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب سرکار فرات جذبات سے صحرا میں کھڑے ہو گئے
اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا قلب علی ابن ابی طالب مقام المعراج، علی کا کلیجہ جگہ ہے اللہ اور محمد کے ملنے کی۔ یہ ہے معراج کا مقام۔ کسی پڑھنے والے سے کہ جناب ہمیں مجلس عزا کا معنی ہی بتا دیجئے، کہیں گے غم کی مجلس، نہیں، ایک ہوتی ہے عرب میں مجلس حفل جس میں سب بیٹھ کے شعر و شاعری کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے مجلس اجلس جہاں پر بیٹھ کے اہم باتیں کی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے مجلس عزا یعنی جو اس مجلس میں آ جائے اگر وہ نہ روئے تو وہ کافر ہے۔ سمجھ تو لیجئے یہ عزا ہے کیا، اور پھر جس پر لکھ دیا جائے مجلس عزائے حسین، اس کے معنی آپ جانتے، صاحب العصر والزمان نے حسین ابن رو اور علی بن محمد سمری دونوں سے ارشاد فرمایا تھا رات تم دونوں کہاں تھے؟ دونوں نے کانپتے ہوئے کہا بادشاہ ایک مومن کے تہہ خانے میں مجلس حسین تھی، ہم ساری رات وہاں پر عزائے حسینی میں مصروف رہے۔ بادشاہ نے بے نیازی سے صاحب العصر نے پوچھا سامرا کے گرد و نواح کی بات ہے، سرکار نے آنکھیں اٹھا کے کہا اچھا کہاں تھے؟ ان لوگوں نے کہا سرکار ایک حجرہ تھا زمین کے نیچے تہہ خانہ، ہم وہاں چھپ کر حکومت سے عزائے حسین ماتم حسین برپا کیے ہوئے تھے، ہم وہاں تھے۔ مالک نے پھر پوچھا کہاں تھے؟ کہا مالک ایک مومن کا گھر تھا، اس گھر کے تہہ خانے میں ہم مجلس عزا میں تھے، وہیں رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں، تم کربلا میں تھے، تم کربلا میں تھے۔ انہوں نے کہا سخی آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا، لیکن ہم سامرا کے ایک مومن کے گھر کے تہہ خانے میں تھے۔ ارشاد فرمایا نہیں تم کربلا گئے تھے، کربلا سے آئے۔ سخی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر مجلس میں تھے۔ تب امام کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اپنے امام پہ یقین نہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کہا تھا میں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے کہا تھا میں زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کر دوں۔ کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا مولا یقین ہے۔ کہا میں جو جب بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم مجلس حسین کے اس حجرے میں نہیں تھے، کربلا میں تھے، کربلا گئے، کربلا سے آئے، تو جب تمہارا امام کہہ رہا ہے تو وہ کربلا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے حسین سے کہا تھا جہاں بھی تیرا ذکر ہوگا وہ جگہ تیرے کعبے میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ اس وقت اپنے امام بارگاہ میں نہیں آئے، آپ قبائے حسینی میں ہیں۔ پھر خصائص حسینیہ کی روایت شروع، جعفر شوشتری علیہ رحمہ نے لکھی خصائص حسینیہ، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی مجلس کا اہتمام ہوتا ہے اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے ان کے اوپر سے چھتیں ہٹا دو، پھر حکم دیتا ہے عرش کو ہٹا دو، چھتیں ہٹا دو، عرش کو ہٹا دو۔ مولا اب کیا کریں؟ کہا انہیں قبائے حسینی میں تبدیل کر دو، ان کی جگہ کو قبائے حسینی بنا دو، یہ جہاں بیٹھ کر ذکر کریں گے وہ قبر حسین ہوگی۔ آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں جہاں قبر حسین۔ اس لیے میرے بیٹو تم ہو تو یہ تہذیب ہے۔ ماتم ہو رہا تھا اور میں رو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا اور مجھے یاد آ رہا تھا، اور میں نے طے کیا کہ میں ابھی اپنے ماتمی بچوں کو یہ واقعہ سناؤں گا۔
حسین کی عین جوانی ہے. نہیں حسین پر عین جوانی نہیں، جوانی پر عین حسین ہے. حسین ہے، عین حسین. 22 سال، کیا خوبصورت جوانی. 22 سال حسین اپنے گھر کے سجن میں مدینہ میں تشریف فرما. نہ جانے اچانک مزاج توحید میں کیا آیا. اب تو لفظوں کو سمجھو. توحیدی مزاج میں پتہ نہیں کیا ہے. بڑے آرام سے اپنا ماما اتارا، ابا اتاری، کبا اتاری، صرف کرتے میں، وہ جسے توپ کہتے ہیں، اس کرتے میں، وہ جو عربیوں کا چوب، اس حسین بادشاہ اٹھے، اپنے گھر کے دروازہ کھولا. این جوانی پہ ہے حسین. تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں زمین کو حسین کے قدم چومتے. خدا تمہیں سلام. 22 سال حسین گھر سے باہر نکلا. مدینے کی ہوائیں اور فضائیں اپنے حواس کھو بیٹھی. انہیں چلنا نہیں آ رہا، ہوا کو چلنا نہیں آ رہا. کبھی ادھر ہو جاتی ہے، کبھی ادھر ہو جاتی ہے. فضائیں مدینہ کی حیران ہیں. ہوا دوڑ دوڑ کے زلفوں کو چوم رہی ہے. حسین کی زلفیں لہرا رہی ہیں. حسین بغیر نقاب کے آیا چہرہ، مدینہ بیچارہ، اس نے جوانی محمد دیکھی نہیں تھی. پورا مدینہ جھوم رہا تھا. نہ جانے کس گہرے استغراق میں تھے حسین کہ اس سو کے عکاز کی طرف چلے. لوگ جہاں تھا کسی کا ہاتھ وہ وہیں، خریدار گم، دکاندار سم، ہر چیز معلق. حسین جو اس طرح بے حجاب نکلا، ہر کوئی حسن حسین میں گم. وہاں سے گزرا جہاں سے دمبے ذبح ہو رہے تھے. یہ یوسف تو تھا نہیں کہ عورتوں کی کچھ انگلیاں کٹ جاتی. یہ حسین تھا، حسین تھا. گزرا، دیکھنے والے دیکھتے رہے، چھری چلتی رہی. جب حسین گزر گئے، دمبا سلامت، ہاتھ کٹے ہوئے. دمبے کٹے ہوئے، ہاتھ سلامت نہیں رہے. یہ کیا ہوا؟ چیخو پکار. حسین آگے بڑھ گئے. جب حسین آگے بڑھ گئے تو عبداللہ غوی کہتے ہیں، جنہیں بغوی کے نام سے تاریخ جانتی ہے، عبداللہ بغوی، وہ تیزی سے حسین کے پیچھے دوڑے اور کہنے لگے، سخی، اے کریم ابن کریم، اے کریم ابن کریم، تجھے یوسف اگر دیکھ لیتا تو حسن کے معنی بھول جاتا. سخی استغراق سے باہر آئے، رکے، پیچھے دیکھ.
چچا عبداللہ کیا بات ہے؟ سخی غضب ہو گیا. کیا ہوا چچا؟ آپ کو ایسے باہر نہیں آنا چاہیے تھا. چچا ہوا کیا؟ کہا سخی تجھے اس طرح سے دیکھتا لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے. حسین نے حیران ہو کے دیکھا ہاتھ کٹ گئے. جی مالک ہاتھ کٹ گئے. کہا اچھا کدھر ہے؟ سرکار بازار عکاظ میں. چلو واپس چلو. حسین واپس. کہا لوگوں جس چیز کے ہاتھ کٹے وہ باہر لے آؤ. نہیں مولا کوئی ایسی بات نہیں, ہم تو اپنی عبادت میں تھے, تیرا چہرہ دیکھنا ہے عبادت ہے. اے رسول کے بیٹے ہمیں عشق رسول کافی ہے, کوئی بات نہیں. ہاتھ کٹ گیا کیا ہوا؟ پٹی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. انہوں نے دلائل دینے شروع کیے. سخی نے مسکرا کے فرمایا نہیں نہیں میں حسین ہوں. میں حسین ہوں, آؤ میرے پاس, اپنے ہاتھ بھی لاؤ. وہ ہر کسی کا ہاتھ حسین پکڑتا, کلائی سے لگاتا, اپنا ہاتھ اوپر پھیرتا, اولے الامر کا حکم پا کے عامر فوراً اس میں روح دوڑاتا, ہاتھ حرکت کرتے. تب حسین نے تاریخی جملہ بازار عکاظ میں کہا میں حسین ہوں, میرا وعدہ ہے جب بھی کوئی میری محبت میں اپنے آپ کو زخمی کرے گا وہ معجزے سے ٹھیک نہیں ہوگا, بلکہ میں حسین آ کر اسے ہاتھ لگاؤں گا. اب میرے بچوں کو پتا چلا یہ ماتم معجزے سے ٹھیک نہیں ہوتا. ماتمی اپنی منزلت کو تو دیکھے کہ اس کا بدن کتنا پاک ہو گیا, اسے حسین نے چھو لیا. اس کی منزلت کتنی ہو گئی, اس کی منزلت. اسی جب یہ واقعہ ہوا یہیں پہ کھڑے کھڑے لوگوں نے کہا سخی آپ ایسے کیوں نکلا؟ کہا کچھ نہیں, میں علی بابا کا ایک خطبہ یاد کر رہا تھا. میں علی کا خطبہ یاد کر رہا تھا جو آپ نے مختلف جنگوں میں دیا تھا, مختلف جنگوں میں دیا تھا. سرکار باقر کا ایک قول سنو. باقر بادشاہ کے سامنے علی کی جنگوں کا تذکرہ ہوا تو سرکار باقر نے مسکرا کے فرمایا او اہل مدینہ, ہم اہل بیت اپنے بچوں کو علی کی جنگیں قرآن کی طرح پڑھاتے ہیں تاکہ یہ بھولے نہیں کہ بابا نے جنگ کیسے کی, کیسے جنگ کی. اسی لیے آپ واپس ٹیلے پہ چلو جہاں ابا ذر پوچھ رہا تھا سخی اللہ ہر جگہ پہ آئے تو معراج کہاں پہ ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے علی کے سینے میں یہ ملاقات ہوئی. کہا تو پھر آپ کون ہیں؟ ہاں 3 دن کی محنت کے بعد اتنا عرفان تو آپ کو آنا چاہیے. کہا توحید کیسے پڑھائی علی نے انسانوں کو, کیسے پڑھائی توحید. آپ ہمیں کیا بتائیں گے اللہ ایک ہے. جنہوں نے عشق علی میں توحید سیکھی ہو, خدا کی قسم علی کی محبت کا نشہ چڑھنے دیا کرو, خوب پیا کرو میں عشق علی, اور بالکل خالص پیا کرو, کسی کی ملاوٹ نہیں کرنی, خالص ترین محبت علی, محبت علی کی میں پیو. یہ کعبہ کے غلافوں سے چھنی ہے. ہاں وہ روپ کماری نے کیا خوب کہا تھا, یہ میں عشق علی جسے ایشور نے بھی پیا تنہائی میں. سمجھ رہے ہیں
اسے پیو اور خوب چڑھنے دو. میں عشق علی جتنا خمار تمہیں چڑھے گا نا، جتنا خمار تمہیں چڑھے گا اتنا ہی خدا ایک نظر آئے گا. علی خطبہ دے رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا، میں نے تمہارے سامنے یہ پہلے دہرا چکا ہوں یا نہیں، میشن کی کوئی بات. ہاں چلو پھر سن لو، لیکن اگر دہرائی بھی ہو تو انشاءاللہ اس کے کئی پہلو ہوں گے. سنو، علی خطبہ دے رہے ہیں. عشق علی کی میں ہوتی کیا ہے؟ میں کا پتہ بھی تو چلے نا، یہ میں ہوتی کیا ہے؟ آؤ میسم سے پوچھو، جو سب سے بڑا میں خار ہے، جو ہر وقت پیٹتا ہی رہتا، ہوش آنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا تھا علی ایسی میسم کا ایک قول سنا، وہ کہتا تھا علی ایک ایسی بے خودی ہے جس سے خودی پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علی خطبہ دے رہے تھے، اور اب تم غور سے سنو تاکہ بات آگے بڑھ جائے اور تمہاری ذہنتوں کو تمام کروں. علی خطبہ دے رہے تھے اور علی کہہ رہے تھے پورے جلال سے، مجھے علی کو پسند نہیں کہ میں اپنے ہی منہ سے اپنی تعریفیں کروں. مجھے علی کو پسند نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کروں، لیکن میں علی کیا کروں؟ میرے اللہ نے مجھ علی پر بھی واجب کیا ہے علی کے فضائل پڑھنا. مجھ علی پر بھی واجب کیا ہے. یہ کہہ کے علی نے پورے جلال سے کہا، اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا علی کے دائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ علی کے بائیں ہاتھ کی کیا فضیلت ہے. کیا علی خدا کا راز ہے کہ اس کے ہاتھوں کو بھی نہیں پتا. بس اتنا علی خود پڑھ رہے تھے اپنے فضائل. میثم آگے بیٹھا تھا، چپکے سے اٹھا، مسجد کوفہ سے باہر گیا. اتنا چڑھ گیا اسے نشہ، علی کی محبت کا خمار اتنا چڑھا کہ زمین سے بلند ہو گیا، فضا میں اڑنے لگا. چیخ و پکار کوفہ کے بازار میں، لوگ دوڑے، یا علی باہر تو تماشا دیکھیے کیا ہوا. لوگوں، سخی اندر سے نکلا میثم، ہوا میں بلند ہے، ہوا میں بلند ہے. سخی منبر سے اترے، لوگوں کے ساتھ باہر آئے. باہر جو آئے، میثم اڑ رہا ہے. میثم کی نگاہ پڑی وجہ اللہ پہ، وجہ اللہ پہ. نشہ کافور ختم، اڑ گیا، زمین پہ آ قدم لگے. میثم جی آقا یہ کیا ہے؟ وہ اب مزہ لینا تو جملہ سنو. سخی وہ بس کچھ زیادہ چڑھ گئی. تیری محبت کچھ زیادہ ہی شرائط کر دی روح میں. میں ہلکا پھلکا ہو گیا، میری کثافت چلی گئی، میں فضا میں بلند ہو گیا. جلال میں علی نے کہا اچھا لوگوں کو پریشان کیا تم نے. میثم میری محبت میں اور تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور کیا کر سکتے ہو؟ ہاتھ باندھے میثم نے، کہا اجازت ہے آقا جواب دوں؟ ہاں اجازت ہے. بولو اور کیا کر سکتے ہو؟ ایسی بے نیازی سے زلفیں میثم نے پیچھے کی، اجازت جو مل گئی تھی. بڑے تم تراک سے چہرہ بلند کیا، کہا علی بادشاہ تیری محبت میں یہ کر سکتا ہوں، بس ذرا سی زحمت ہے، تو درمیان سے ہٹ جا، آج اللہ سے خود باتیں کرو.
اب ایک اور اگر اس کا ذکر نہ کروں ان 3 دنوں میں بڑی زیادتی ہوگی، یقین جانے۔ کمبر نام ہے اس کا۔ ابھی جو سب سے پہلے شاہ صاحب جو پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک انتا کا جملہ کہا تھا، میں بڑا اچھا سامنے ہاں مجلس نہیں میں ادھر ادھر ہونے دیتا، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، بچہ چھوٹا اتنا بھی پڑھ رہا ہو، میرے بادشاہوں کا ذکر۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے یہ بڑا نام ہے یہ چھوٹا نام، نہیں ایسے نہیں ہوتا، جو پڑھ رہا ہو اسے دل سے سنو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی زبان سے کون پڑھ رہا ہے، آپ کو علم بھی نہیں، اور آپ ایسی سوچ کے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، نہیں ایسے نہیں ہوتا، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن حد ادب متکلمین کا خیال رکھنا چاہیے، پڑھنا ضرور چاہیے، دل کھول کے پڑھنا چاہیے، اور ہم سنیں گے کیوں نہیں اپنے بچوں کو سنیں گے۔ وہ دیکھو مجھے ان کے جملہ کوئی ایک یاد ہے، مجھے وہ مصرع یاد نہیں بات کیا کی تھی انہوں نے، لیکن اس میں ایک لفظ آیا تھا انتا، کمال ہے ایک، بس 2 غلاموں کا تذکرہ سنیے اور علی کی ایک عرفان کی بات سنیے، ٹھیک ہے؟ وہ بات میں نے لاہور جانا لیکن دیکھ لے میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آپ یہ عشق ہے مولا کیا ہے، ہم باجماعت عشق کریں، اب وہ انتا سے اس بیٹے کو ہدیہ کر رہے کہ جو تم نے انتا کہا تھا نا، یہ انتا ایک بہت بڑی تسبیح ہے، بہت بڑی تسبیح ہے، اور وہ کیا تھی انہوں نے جو ہی انتا کہا میں اس تسبیح میں لگ گیا، یقین جانے فوراً میرا خیال فوراً ادھر چلا گیا اور میں فوراً تسبیح شروع کر دیا، انتا انتا یا علی انتا۔ ہاں سلیمان ایک گروہ بنا کے نا، اچھا جب محمد والے محمد کو سلیمان پہ بہت پیار آتا تھا نا تو آپ اسے سلیمان محمدی یہ سلیمان فارسی بلکہ منع کیا، سلیمان فارسی نہ کہو بلکہ کہو سلیمان محمدی، تو جب بہت پیار آتا تھا نا سلیمان پہ محمد والے محمد کو تو علی اور سرکار رسالت مواب سلیمان فارسی کو کہتے تھے یا ایھا العجوز، اے بے حساب بڈھے، ان کی حیات مبارکہ کافی تھی نا، تو بادشاہ مزاح میں انہیں کہتے تھے آپ سخیوں کی سیرت سیکھیں، ہاں ان سے آپ کو لطف آئے گا کہ ہمارے مالک کیسے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے، لوگوں سے کتنا پیار کرتے تھے، خوشی غمیوں میں بھی جاتے تھے، دعوتیں بھی کرتے تھے، دوست بھی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے ہی کریم تھے۔ خدا کی قسم آپ سیرت پڑھ کے تو دیکھیے، آپ سیرت سن کے تو دیکھیے، آپ کا دل ایسے کرے گا میں نچھاور ہو جاؤں اپنے بادشاہوں پہ، ایسا سخی بھی کوئی ہوتا، ایسا کریم بھی کوئی ہوتا، اتنا آپ سے 70 گنا زیادہ معصوم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ صادق آل محمد رسول کافی دیکھ لیجیے، بس بیچ میں ضمنات آ جاتے ہیں نا تو بات سے پہلے بچوں کو بتانا ضروری ہے، ضمنات میں کہ کیا کرتے تھے تمہارے امام۔ ایک دن فجر کے وقت منصور دوان کی لائن نے پابندی لگا دی بادشاہ کے ملنے پہ، تو کوئی نہیں ادھر جاتا تھا، کرفیو تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے گھر سے بغیر نالین کے دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور ایک گلی ادھر گئے، ایک بھاگ کے ادھر گئے، سامنے سے ایک مومن آ رہا تھا، اس نے سخی کو اس طرح سے بھاگتے دیکھا، اس کی ٹنگیں کانپنے لگی، اس نے کہا مالک کیا ہوا؟ بادشاہ اللہ اکبر۔ تو سخی نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور ٹھنڈا سانس صادق آل محمد نے لیا، شکر ہے مجھے مومن نظر آیا۔ دیکھا تم نے تمہاری کتنی عزت ہے، دیکھا تم نے تم سے کتنی محبت ہے، بادشاہوں کو تمہیں ڈھونڈتے پھرتے بھئی میرے پاس آ نہیں سکتے کدھر گئے، تو وہ سارے تو یا ایھا العجوز، اے بہت زیادہ بڈھے، یہ کیا گروپ بندی ہے تیری؟ حضرت مقداد، عمار، حذیفہ، محمد بن ابی بکر سب کو اکٹھا کر کے بابا جی ایک خاص بات کر رہے کار میں، کہہ رہے آج تم لوگوں نے میرے ساتھ دینا، انہوں نے کہا سیدھی بول جی تسی نال تے چلو بول میں بولنا پر تسی میرے مگرو دوڑ نہیں جانا، بادشاہ دی جلال دیکھو مینوں کھڑا کر کے دوڑنا نہیں،
انہوں نے کہا نہیں بابا جی ہم دوست ہیں آپ کے دوڑیں گے کیوں ہم آپ کے پیچھے کھڑے گالا پر تسی کرنا صحیح اب سے دونوں بھائی بیٹھے دونوں بھائی کیا منظر ہوگا جب محمد کا باطن بھی ساتھ بیٹھا ہو پتہ نہیں میں نے کہہ دیا آپ نے کیا سنا کیا نہیں سنا ہاں بچوں توجہ رکھا کرو اگر تم نہیں سنو گے تو کون سنے گا ہم بڈھوں کو بڈھوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم بڈھوں کو بیٹا کون سنے گا اگر تم نہیں سنو گے تمہارا حق ہے کہ تمہیں سنو پھر جب تم ہماری عمر میں آؤ گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا ویسے تو مومن سے عمر کا کیا تعلق ہے حیات مبارکہ ہے مومن کی زندگی ہے ہاں ہم نے کیا عمر گزارنی ہم تو حیات محبت محمد والے محمد میں جی رہے اب گروہ جو ہے نا گروپ آ گیا سرکار کے ساتھ دونوں بھائی بیٹھے سرکار نے دیکھا گروپ کو سخی مسکرائے اور علی بادشاہ سے علی ذرا دیکھو تو سلیمان پتہ نہیں آج کیا گل کھلائے گا یہ بابا آج سب جوانوں کو بھی ساتھ لیے پھرتا ہے سارے آئے بیٹھے بادشاہ کے پاس بادشاہ نے کہا بیٹھو سرکار کی عادت تھی جب گروہ صحاب آتے تھے سرکار فوراً ان کی توجہ کرتے تھے ہائے یہ نہیں کہتے تھے میرے صحابی ہیں بیٹھ جاؤ نہیں آپ نے علی سے کہا علی انہیں رتب پیش کرو کھجورے تو علی نے ایک تھال نکالا ان کے سامنے رکھ دیا اب یہ بابا جی اور گروپ سارا کھجورے بھی کھا رہے ہیں سرکار ایک سوال ہے بابا جی بولے مسکرا دیے رسول اللہ کھائے قربان جب آمنہ کے نال جب مسکراتا ہوگا تو کیسا لگتا ہے یقین جانیے جب مسکراتا تھا نا سرکار اسما بنت امیس روایت فرماتی ہیں وہ کہتی ہیں میں ایک دن بی بی کے پاس بیٹھی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد بی بی مسکرا دے رسول کی بیٹی تھوڑی تھوڑی دیر بعد مسکرا حتیٰ کہ بی بی ایک دفعہ بہت زیادہ مسکرائی اور ہم نے پہلی دفعہ شہزادی کے دانت دیکھے ہم نے پہلی مرتبہ زندگی میں ہم نے شہزادی کے دندان مبارک کی زیارت کی ہم دل دل قبول لگے اتنی حیبت تھی ہم نے کہا شہزادی بات تو کوئی ہوئی نہیں آپ بار بار مسکراتی ہیں آپ نے فرمایا میں نہیں مسکراتی محمد مسکراتا ہے کہا جب میرا بابا مسکراتا ہے تو میں بزا تو منی ہوں جو وہ کرتا ہے میں بھی وہی کرتی ہوں آئے کیا چھوٹی چھوٹی نکات ہیں عشق کے اب وہ بابا جی کھجور بھی کھا رہے ہیں کہنے لگے سخی ایک سوال ہے ہاں سلیمان کہو کیا کہ مالک سوال ہے اور یہ ان سب کا بھی ہے اب وہ سب نیچے سرکار نے پوچھا تم سب کا بھی یہی سوال ہے آقا یہی لایا سکھا پڑا بنا کے تو یہی لایا لیکن سوال بہرحال ہمارا بھی ہے بادشاہ نے کہا اچھا کرو بھائی ہاں سلیمان کرو بابا جی سرکار بیٹھ کے بتاؤں کہ کھڑا ہو کے سلیمان تو سلیمان ہے بیٹھ کے بتا جا کھڑے ہو کے ہمارے عشق سے تو نکلا نہیں سمجھ رہے نا تو ہمارے عشق سے نہیں نکلتا چاہے کھڑے ہو کے کہے یا بیٹھ کے سخی نے ارشاد فرمایا جو ہی اس کی ہمت بنی کہا مولا سوال سننا میرے بچوں اپنے بھیجے کو استعمال کرو یہ سارے واقعات اس لیے نہیں ہے کہ تم صرف دعوت دو یہ واقعات سلیقہ سکھاتے ہیں زندگی کا کہ اپنے بادشاہوں سے بات کیسے کرتے ہیں سلیمان فارسی کھڑے ہوئے ادب سے اپنی آواز سیدھی کی ہاتھ باندھے سخی لجپال ایک بات تو بتائیے یہ جنت صرف مرنے کے بعد ہی نظر آئے گی یہ جنت مرنے کے بعد ہی ملے گی جبکہ آپ بھی موجود ہیں اور آپ کا وسیع بھی موجود ہے پھر بھی جنت مرنے کے بعد ذائقۃ الموت چکھنے کے بعد مالک دنیا میں اس جیتی جیتی زندگی میں جنت نہیں دیکھی جا سکتی آپ کے ہوتے ہوئے ہم مر کے دیکھیں اب یہ میرا جملہ ہے روایت کریں میری محبت اور
شاید لاڈ میں کہا ہو اچھی مار کے نہیں جانا سانو ہونے بخا. اب وہ کہنے لگے سخی مسکرا کے نہیں سلیمان ہم دکھا سکتے ہیں بس اتنا کہنا تھا. مالک اسی سوٹ بوٹا پریٹھی سرکار جنت چلی. علی ان سب کو جنت لے جاؤ. بادشاہ کے ساتھ یہ کرو نکلا. 20 کتابیں تمہیں اس واقعے کی عام اردو کی کتابیں دکھا سکتا ہوں جن میں یہ درج ہے. ہاں کوئی بڑی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی. ہاں منٹ میں. لیکن کیونکہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے پڑھتے نہیں. اب وہ کیا ہوا بادل کو اشارہ کیا علی نے. ایک خوبصورت بادل ہے. سب علی کی محبت میں مست تھے. کوئی نہیں ڈریا سب نے چھلانگ لیا. بادل پہ سوار ہوئے. نہ جانے بادل اب بیچ میں کچھ منزلیں ہیں جہاں یہ رکے جہاں یہ رکے. میں وہ حذف کر رہا ہوں. مجھے انتا پہ بات کر رہا. میں نے واقعہ نہیں سنانا تھا میں نے انتا بتانا. اب وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ کہیں کہیں رکا. نبیوں سے ملاقات ہوئی یہ ہوا وہ سب لکھا ہے. ہاں یقین سب لکھا ہے. وہ میں بیچ میں حذف کر کے تاکہ میں تمہیں مقصد تک لے. جنت کے دروازے پہ علی نے آ کے اس کنڈے کو کھٹکھٹایا. اس سے آواز آئی علی علی علی. یا یوں کہوں علی کو دیکھ کر جنت علی علی کرنے لگی. دروازہ کھلا. جو بھی تھا دروازہ کھلا. زمین آسمان سے جو بڑی ہے زمین آسمان سے بڑی ہے جنت. ہاں قرآن نے کہا یہ تو بات قرآن میں کہ یہ تجھ سے پوچھتے یہ جنت کہاں ہے. ان سے کہو زمین و آسمان سے بہت بڑی ہے. ہاں کمال نہیں کیسی جنت ہے جو زمین آسمان سے بڑی ہے. اب علی اس میں داخل ہوئے یہ اصحاب کو لے کے ہر چیز کہہ رہی ہے علی علی. سلیمان معائنہ غور سے کرتے ہیں. یہ وزٹ مکمل ہوا. سیر سپاٹا پورا ہوا. مالک چلیے چلو واپس تشریف لائے. بادل بیٹھا مدینے اترے. 3-4 دن رسول کے سامنے نہیں آئے سلیمان. بس جدھر علی جائیں اپنی تسبیح ہے مگر انتا. لوگوں نے دیکھا لوگوں نے کہا یہ پہلے مجذوب تھا. بوڑھا پہلے کسی کی نہیں سنتا تھا. اب یہ عجیب باتیں کہتے ہیں جنت دیکھا اور علی کے پیچھے پھر رہے ہیں انتا انتا انتا. 4-5 بندے آئے انہوں نے بابا جی جفا پایا. کوئیتے نے جانا نہیں وہ جفا پایا. علی بادشاہ جا وہ پیچھے سے ان کو جکڑ لیا اغوا کر لیا لے کے سیدھا مسجد میں جائے. رسول اللہ کے آگے جا کے کھڑا کیا. وہ مولا یہ دیکھیے یہ کیا علی کے پیچھے انتا. سلیمان بس خمار ٹوٹا آنکھیں کھلی. سلیمان کیا کہتے پھر رہے ہو. مالک جنت میں جو میں نے تسبیح سنی کہا کیسے. کہا مالک تیرا بھائی جہاں سے گزرتا تھا جنت کی ہر شے کہتی تھی ہر شے کہتی تھی یا علی انتا اے علی تو ہی تو اے علی تو ہی تو اے علی تو ہی تو. تو میں نے کہا جب میں نے جنت جا کے یہی کچھ کہنا ہے تو میں دنیا میں کیوں نہ کہوں. اس لیے جدھر علی جاتا میں کہتا ہوں علی تو ہی تو علی تو ہی تو. علی تمہیں نصیب ہو. ہاں علی تمہیں نصیب ہو. ہاں بڑوں کی سب سے بڑی دعا علی نصیب ہو. اب وہ کیا تھا کمال ہو گیا. کہا انتا انتا میں تجھے اسی طرح
ایک توبہ نامی کتاب ہے، وہ بھی کبھی پڑھنا، اور اس میں سرکار نکی بادشاہ علیہ السلام، بس سنتے جو میں دو واقعے بڑے تو بتانے لگا ہوں۔ نکی بادشاہ کے زمانے میں ایک شخص نے کہا، یہ قطرۃ من البحار میں بھی روایت ہے، کہا مولا نکی آپ کیا جنت میں پرندے ہیں؟ مالک نے فرمایا ہاں، سونے کے بنے ہوئے، ان کی چونچ پہ علی لکھا، اور وہ طوبہ پہ بیٹھے رہتے، وہ جو جنت کا درخت ہے۔ سنو، مولا نے فرمایا اس کا جو پتا ہے نا، اس کے نیچے گھوڑا سوار، 500 سال تک گھوڑا بھگاتا رہے نا تو پتا ختم نہیں ہوتا۔ وہ شخص حیران کرنے کا، مولا ایڈا بڑا پتا؟ مولا یہ وہاں جنت میں کیا کر رہا ہے اتنا بڑا پتا؟ کہا اس لیے کہ وہ ہمارے ذکر کرنے والوں کے لیے سائباں ہیں، وہاں پہ محفلیں لگیں گی، وہاں پہ ہمارے ذکر کے مشاعرے ہوں گے، وہاں مومنین اکٹھے ہوں گے، وہ اتنے بڑے اس لیے سائباں ہیں۔ طوبہ درخت ہے، طوبہ، آہا کیا کہنا طوبہ کا، کہا وہ درخت ہے، اس کے اوپر اللہ نے پرندے بنائے سونے کے، ان کی چونچ پر علی لکھا ہے۔ مولا وہ کیا کرتے؟ پہلے یہ سن لو، پھر میں جس مقصد کے لیے یہ بتا رہا تھا، کیونکہ منہ کے سامنے آ گئی بات تو اب رک نہیں سکتا۔ کہا وہ ہر وقت کہتے رہتے علی علی علی، اس لیے ان کا نام رکھا ہے اللہ نے کمبرا، ہر وقت علی علی کرنے والا، کمبرا، یہ جنت کے پرندے کا نام ہے جو ہر وقت علی علی چو چو نہیں کرتا، علی 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 کرتا۔ مالک اور کیا کرتا ہے؟ کہاں اس کے ذمہ ایک اللہ نے اہم کام لگایا، غور سے سننا، ہاں ضائع نہیں کرنی میری بات، ہاں خاص طور پہ میرے بیٹوں نے، انہیں پتہ تو چلے وہ خود کون ہے۔ ہاں مجلس میں بیٹھنے والے کو اس کو اپنی عظمت تو پتا ہو کہ یہ کون سا دربار ہے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم کون ہیں۔ ہاں میرے بچوں کو پتہ تو چلے، کمال ہے، حیرت ہے۔ بادشاہ کہتے دیکھو وہ کمبرا ہے، اس کی چونچ پہ علی لکھا ہے، وہ طوبہ پہ بیٹھتا ہے، اور طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی جڑیں رسول اللہ کے گھر سے نکلتی ہیں، اور وہ ہم سب اہل بیت کے گھر پہ سایہ کرتے ہیں، اور اس کا طوبہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہ توبہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی اور کہا کہ میں تم مومنین کو توبہ دوں گا۔ وہ درخت اتنا مقدس ہے، کوئی درخت ہے، اب جو بھی ہے درخت ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، درخت ہے۔ اب وہ کمبرا بیٹھا اس کو، مولا وہ اور کیا کرتا ہے؟ کہا زمین پر جب کسی مومن بچے کی اور مومنہ بچی کی شادی طے ہوتی ہے، وہ شادی ہو جاتی ہے، شب زفاف آتی ہے، سنو تم کون ہو، وہ دونوں میاں بیوی جب اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کمبرا کو حکم دیتا ہے، کمبرا علی علی کرنے والے دو رشتہ ازواج میں بندے ہیں، فوراً طوبہ پہ اپنی علی علی کر کے چونچ مار، وہ علی علی کا ورد کر کے چونچ مارتا ہے، جنت کی طوبہ درخت سے ایک رس نکلتا ہے، اس کے ارد گرد فرشتے حصار بنا کے درود پڑھتے ہیں، اس قطرہ رس کے ارد گرد فرشتوں کا حصار، وہ فرشتے آسمان سے جنت سے لے کے اس زمین پر اترتے ہیں اپنی حفاظت میں لے کر، اس قطرہ رس کو، طوبہ کے درخت کا رس، اسے لا کر مومنہ بچی کے رحم میں رکھ کر رحم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اب کوئی نجاست مومنہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا کیونکہ طوبہ کے رس سے ہمارا مومن بنتا ہے۔ تمہیں اللہ نے کیسے خلق کیا ہے، تم
اسی لیے کوئی پرانی روایت تھی ایک ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. کہنے والوں نے شاید کیا کہا تھا, لیکن تم اتنے پاک ہو, تمہیں نجاست نے چھوا ہی نہیں, تم اتنے پاک ہو, تبھی تو یوں علی علی کرتے ہو. ہاں تبھی علی علی کرتا. ایک شخص نوجوان فتح علی کے سامنے آیا, وہ علی کو ڈھونڈ رہا تھا, مجھے نہیں پتا وہ جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, فتح نام تھا اس کا, شہزادہ تھا. بہرحال اس نے علی کی غلامی قبول کی, علی کی غلامی کی, علی اسے مدینہ لے آئے کھجور کے باغ سے. اب وہ علی کے پیچھے ہر وقت مولا کا نام لیتا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ جو نیا لڑکا ہے نا فتح, نام تھا اس کا فتح, فتح, کہا یہ ہر وقت علی علی کرتا, مولا کے گیت گاتا. آپ بھی سن لیجیے, آپ کے سامنے بھی بیٹھا علی علی کرتا رہے. اور وہ واقعی سامنے آئے, رسول کے سامنے بھی آئے. رسول نے مسکرا کے کہا تو فتح نہیں ہے, تو کمبر ہے, جیسا جنت میں کمبرا ہے, میں نے اسی کے نام پہ تیرا نام کمبر رکھا. جیسے وہ ہر وقت جنت میں علی علی کرتے ہیں, تو دنیا میں علی علی کرتا ہے, بس کمبر نام ہو گیا فتح کا. علی نے اس کی نوکری لگائی گھوڑوں کے استقبال میں, کیونکہ وہ شہ سوار تھا, بڑا قطاور تھا, کمبر بڑے عظیم الجثہ تھے. علی نے کہا تو میرے گھوڑوں کا سائز ہے, بس سنو تو صحیح, سائز ہے جی مولا ٹھیک ہے. اب گھوڑوں میں علی نے ایک اور حکم دے رکھا تھا. اچھا علی کے گھوڑے, وہ تم لوگ جیسے گھوڑے رکھتے ہو ایسے نہیں تھے, تنومند, موٹے تازے, بڑے کھانے پینے والے, مال شیخ کھرکھرا یہ وہ. علی کے گھوڑے انتہائی کمزور, ہاں 9 گھوڑے سارے کمزور, سارے لاغر. ایک شخص نے پوچھا علی سارے بیچ کے ایک لے گئے. ہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم سب نے علی سے کہا مولا اے سارے بیچ دو, ایک کو چنگا جا لگا. علی نے بھی مسکرا کے جواب دیا میں چنگا کیوں لما, میں نسنا. سے کوئی بھاگنا کہ مجھے اچھے تنومند گھوڑے کی ضرورت ہے, یہی ٹھیک ہے. کمبر سے کہا کمبر کچھ بھی غیر حاضری کر, جتن مرضی جائے, لیکن ایک گھوڑے پہ ہر وقت زین رہے. پتہ نہیں میرا نبی کس وقت مجھے کہے, میں اتنا بھی انتظار نہیں کروں گا کہ گھوڑے پہ زین کسوں, بس حکم ملے اور میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں. اب کمبر نہ ہر وقت بیچارے گھوڑے پہ نہ زین رکھ کے, کیا کہنا کمبر پہ, گھوڑے پہ زین ہے, باقی 8 گھوڑے ویسے کھڑے, سائز صاحب اس کو پکڑے کھڑے, مالک پتہ نہیں کہاں پا جائے. برہ بن عازب اور ایک اور صاحب, وہ کہتے ہم استقبال علی سے گزرے, ہم نے کہا علی کے گھوڑوں کو دیکھے تو صحیح. وہ کہتے ہم دونوں نے, برہ بن عازب صحابی, وہ کہتے میں نے ایسے ہم نے کہا کے دیکھا, ارے یہ کیا ہو رہا ہے, کمبر مولا کی رکاب کو لیے جہاں پہ مولا پیر رکھتے تھے, رکاب اسے چاٹے تھے, آنکھیں بند اور اسے موقع ملا. وہ اندر گئے, کمبر کمبر کام کو لگے ہوئے, ہلایا جلایا, چھٹے چھٹے مارے, کمبر نہیں لے, چھٹو جاؤ. مسجد میں چلے گئے, علی بادشاہ بیٹھے تھے. مولا آپ نے دیکھا آپ کا سائز کیا کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا, آپ کی گھوڑے کی زین کی رکاب اسے چاٹے جا رہا ہے, چاٹے جا رہا ہے. ہم نے بہت کہا آؤ سلو سلو سلو, آؤ نماز پڑھیں چل کے. یہ کیا کر رہے ہیں, مسجد میں چلو نماز پڑھتے, آؤ چلو. یہ تو بڑی اچھی بات تم نے اس کو کہی, پھر جاؤ.
اب یہ سب لوگ اور ہوشیار ہو گئے کہ مولا نے بھی کہہ دیا. اب یہ برا بن نازم پھر بھاگے. وہ کہتے میں گیا, میں نے جا کے پھر کندھے ہلائے, پھر میں نے غصے سے کہا سلی چل کے نماز پڑھ, یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں ہلے. ہم نے پھر آگے کہا, علی نے پھر کہا پھر جاؤ. اب ہم 2-3 ہو گئے, اب ہم 2-3 ہو گئے. اچھا ہم بھی چلتے اس کو اٹھا کر لے آئیں گئے. وہ رکاب کو چاٹے جا رہے ہیں. سلی اچانک آنکھیں کھول دی, لال لال سر سر, سرکار کمبر کی آنکھیں. ارے کیا بات ہے؟ کہا کہ چھوڑو سلی. اسے کہا جہاں سے چلے جاؤ, سلی ہی تو کر رہا تھا. پکڑ لی. انہوں نے کہا اب تو کفر کا فتوہ لگی, چال ساڑھ دینا. گسیٹ کے ساٹھ کے رسول اللہ کے سامنے لائے, یا رسول اللہ ایک تنقاد پڑھا. پھر بہادر ہے, پتہ نہیں ایسی 5-7 جڑے تھکے دے دے کے تاڑے کو لے. مولا اس نے یہ کہا اور اس نے سنی کہا. آپ نے پوچھا کمبر یہ تم نے کیا کہا؟ مولا جو آپ نے کہا تھا. مولا جو آپ نے کہا تھا. کیا کہا تھا میں نے؟ آپ نے کہا تھا ذکر علی و عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. میرے سامنے رکاب تھی, میں نے اس میں کئی دفعہ علی کا قدم پڑھتے دیکھا, بس میرا تصور عبادت قائم ہوا. میں نے اسے سجدہ گاہ بنایا, میں علی علی کر رہا تھا, عبادت ہی تو کر رہا تھا. مالک میں اور کیا کر رہا, تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو میں صاحب کی طرف پلٹ جاؤں. یہ غلاموں کی بات. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب خوش ہوں اور میری مائیں اور بہنیں ایسے ہی رہ جائیں. کہ کیا خواتین نے علی سے محبت نہیں کی؟ دیکھو میرے بچوں, میری اب ایسی عمر نہیں ہے کہ میرے منہ میں جو آئے میں کہہ دوں. بیٹا چل چلا ہو گیا, کسی وقت بھی ہمارا سکتا. یہ کیا بات ہوئی, تو مینا تھوڑی. اور اگر میں اپنے بچوں کو وہ چیزیں حقیقتیں نہ دے جاؤں تو آگے صاحب کی کرسی لگی ہو اور صاحب کہیں تم نے ہمارا حق تو نہیں پہنچایا, تو میں کتنا بڑا مجرم اور خائن ہوں. اس لیے بیٹا میرے سے توقع نہ رکھنا کہ میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں کروں. میں آپ کو سوچ سمجھ کے وہ واقعہ سناتا ہوں, وہ باتیں بتاتا ہوں جو مجھے یقین ہو کہ بچوں نے دل میں بٹھا لی اور وہ اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں. اب تمہیں ایک اور حقیقت کرتا ہوں, معاف کر دینا کیونکہ تم جوان ہی وہی سن کے ہوئے, ہم سن کے بوڑھے ہوئے. اس لیے بیٹا مجھے معاف کر دیں. اختلاف رائے ضرور ہونی چاہیے لیکن تہذیب کے دائرے. ٹھیک ہے نا بیٹا, اس کو ضرور سوچنا چاہیے. جو دوسری رائے ہونا اسے بھی سننا چاہیے اور پھر اسے سمجھنا چاہیے. مولا نے فرمایا ہمارے اوپر فکر کرنا 70 سالہ عبادت سے افضل ہے. 70 سالہ عبادت سے. سنو بی بی فضا سلام اللہ, میں مولا کے مطلب اجازت سے نام ایک دفعہ, کیونکہ تبلیغاً مجھے کہنا ایک ہی دفعہ نہیں, تاکہ تمہیں پتہ چلے میں کس بی بی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ بات بڑی اہم ہے. یہ پاک شہزادی کنیز نہیں ہے. یہ سرکار کنیز نہیں ہے. مجھے معاف کر دینا, میں نے کہا نا ہم سن کے بوڑھے ہوئے, آپ سن کے جوان ہوئے.
اللہ تمہاری جوانیوں کو شیطان سے محفوظ رکھے. یقین جانو بیٹا یہ شہزادی کنیز نہیں ہے کیونکہ بادشاہوں نے اسے ماں کہا. وہ سب سے پیار کرتے تھے لیکن اس شہزادی دوسری جو سب سے بڑی بات ہے نا سب سے بڑی بات یہ واحد شہزادی ہے جس نے سیدہ کو تنہائی میں اصل روپ میں دیکھا تھا. میں کچھ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اس شہزادی کے حقوق بہت ہیں. اللہ پاک حقوق ہے. یہ کنیزی نہیں ہے. بادشاہوں کی کنیزی بہت بڑا درجہ ہے لیکن یہ بہت افضل ہے. یہ بہت افضل بہت افضل ہے. سلیمان فارسی بازار میں بیٹھا کرتے تھے چھپ کر کہ کب بازار میں آئے گی سودا سلف لینے اور میں کب پوچھوں. ایک دن پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے بہن بہن بہن. ہاں سلیمان بھائی کیا ہوا؟ ایک سوال ہے. سلیمان بی بی کے ہاتھ میں سودا سلف ہے. گھر کا میں کیا بتاؤں کیا سودا سلف. شہزادی نے مڑ کے دیکھا کہا سلیمان بھائی کیا پوچھنا جلدی سے پوچھو مجھے دیر ہو جائے گی مجھے گھر جانا ہے. کہنے لگا صرف اتنا بتا دے کیا یہ زمین اتنی پاک ہے کہ اس پہ رسول کی بیٹی قدم رکھے. سوال دیکھیں سلیمان کا کیا کیا تحقیق کی اس نے. پھر جا کے سلیمان محمدی منا اہل بیت بنا اپنے ایمان کے زور پہ بنا اپنے ایمان کے زور پہ. یہی پوچھ کے اپنی سوچوں کو سلیمان فارسی کی طرح بلند کیجیے. بی بی کیونکہ آپ اندر رہتی ہیں میں باہر رہتا مجھے کیا خبر اندر کی. آپ نے کہا سلیمان بھائی میں نے بھی ایک دن یہ سوال پوچھا تھا. بی بی نے میری آنکھوں پر ہاتھ لگایا میں نے دیکھا جنت کی حوریں نور کی چادریں بچھاتی ہیں پھر رسول کی بیٹی چلتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ زمین پر پیدا. مطلب اتنے اہم سوال بی بی سے پوچھے گئے. لیکن باقی 8 کنیزیں بھی ہیں 8 کنیزیں بھی ہیں جو سیدہ کی اور علی بادشاہ کی کنیزیں 8 کنیزیں جس میں حضرت ام فروان ساریہ سرکاری اسماء بنت امیس بیویوں کے نام ہیں جس پہ ہمیشہ آپ بھی محتاط رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن 8 شہزادیاں. لیکن جب تعارف اور عارفانہ کلام ہوتا ہے تو پھر سمجھنا پڑتا ہے کہ کون کس درجے میں تھا. ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. کمال یہی جو گھر کے اندر رہتی ہے نا جو کنیز نہیں ہے جسے ماں کہتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں اس کی عظمت. 2 جملے بولنے لگا ہوں اگر سمجھ گئے تو واقعہ سناؤں گا نہیں تو اسی جگہ سے بدل جاؤں گا. میں یوں سمجھوں گا تم تھک چکے. دو بس واقعہ 2 باتیں بلکہ صرف باتیں بھی نہیں چھوٹے چھوٹے جملے اگر تم نے سمجھ لیے تو میری جان بھی میرے بچوں پہ نچھاور ہے تاکہ معرفت آگے بڑھ سکے نا. عرفان ایسے نہیں بڑھتا ہوتا. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں آدھی رات کو کیا ہوتا تھا. حسن اور حسین دونوں اپنے مقدس بسترے کو چھوڑ کر اس کی جھولی میں آ کے دونوں سو جاتے. گود کیا تھی ایک نہیں دونوں آ کے لیٹ جاتے تھے. یہ دونوں کو لے کے بیٹھی رہتے تھے جو 2 امامتوں کا وزن اٹھا لے. پتہ نہیں وہ کون ہے. اچھا اب اگر باہر نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں. کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں اندر کی. بس اگر باہر کسی کو نہیں بتاؤ گے دل جلے کو.
کسی بغض رکھنے والے کو نہیں بتاؤ گے اور اپنے تک بات رکھو گے تو بتاؤں یہ کون ہے؟ بتاؤں یہ کون ہے؟ بھائی دیکھو تم خود سوچو، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس سوچتے جاؤ، میں نے کہنا بھی کچھ نہیں، بس سوچتے جاؤ۔ وہ اور جملے ہیں جس میں کہا ان کو سوچو نہیں صرف مانو، ارے وہ سوچنے اس پہ پابندی ہے جس میں انسان بغض پیدا کرے۔ جس سوچنے سے عشق آسمان کی طرف چلا جائے نا وہ تو عبادت ہے نا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں، بتانا نہیں کسی نے، دسنا نہیں کسی نے، بس چپ چھپا کے کنوں کنی۔ ہاں بس بہت بچے تو ویسے بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، باتیں نہیں بتاتے۔ علی نے آگے کہا شہزادی، علی نے کہا شہزادی بابا سے کہیے آپ تھک جاتی ہوں گی، ایک کنیز چاہیے۔ علی میں شام کو جاؤں گی۔ نہیں نہیں ابھی جاؤ۔ اچھا میرے حاکم، ہائے جو سیدہ کا حاکم ہے، اچھا میرے حاکم میں ابھی جاتی ہوں۔ شہزادی نے اپنی چادر لی اور اپنے بابا کے کہا، بابا مسجد نبوی میں تھے، کچھ وفد آیا ہوا تھا یمن سے، یقیناً پوری تحقیق 18 سال۔ ہاں یہ اس لیے نہیں کہ کوئی بچوں کو کوئی روک شوق ڈالے، نہیں نہیں، عشق میں یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور اس پہ لگا بس جو جہاں کچھ ملا پڑھا، دیکھا، سوچا، سمجھا، لکھا۔ شہزادی گئی اور جا کے بابا کو پیغام بھیجا میں ملنے آئی ہوں، رسول نے خطبہ چھوڑا، تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں آ کے بی بی سے ملے، بیٹی کیا ہوا اس بھری دوپہر میں کیسے آنا ہوا؟ بابا ایک کنیز چاہیے۔ اچھا بیٹے ایسا کیجیے آپ گھر جائیے، میں شام کو آپ کے گھر آؤں گا۔ سوال کنیز کا، میں شام کو تمہارے گھر آؤں گا۔ شام ہو گئی، شہزادی دروازے کو دیکھ رہی، میرا بابا آئے گا، میرا بابا آئے گا۔ 4 تن موجود ہیں، اللہ کے 4 اسم موجود ہیں، 5واں اسم داخل ہوا، 5واں اسم داخل ہوا سب، اور داخل ہونے کے بعد سب ایک حجرے میں چلے گئے۔ علی بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لحاف کے اندر اکٹھے بیٹھے تھے، رسول اللہ کے پاؤں کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی، ہم 5 اکٹھے ہوئے، 5 اکٹھے ہوئے۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی آ جائی تھی تم کنیز مانگنے، لو تسبیح لو، مانگی کنیز، ملی تسبیح، نہ بھی نہیں کر رہے کہ کنیز نہیں ہے، کب دوں گا، پرسوں دیں گا، سال بعد دوں گا، مال غنیمت آنے دو دوں گا، خرید کے دوں گا، کوئی بات نہیں، صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دیکھو ایک تسبیح ہے، آؤ مل کے پڑھیں، 5 پتہ نہیں جب 5 مل کے ایک ہی تسبیح پڑھتے، یعنی 5 زبانیں ایک ہی دفعہ کہیں سبحان اللہ، 5 زبانیں ایک ہی دفعہ کہیں اللہ اکبر، 5 زبانیں مل کے کہیں الحمدللہ، پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ رسول تسبیح پڑھتے رہے، 5 نے مل کے پڑھی، بی بی فرماتی ہیں رسول اپنے گھر چلے گئے، ہم اپنے کاموں میں لگ گئے، رات ہو گئی سو گئے، خود شہزادی فرماتی میں نے صبح کو، اب جانے پتہ نہیں بی بی کی صبح کون سی ہے، میں نے اپنی صبحوں میں، جملہ ہے میں نے اپنی صبحوں میں اپنا دروازہ کھولا، مجھے جھاڑو دینے کی آواز آئی، میں نے باہر دیکھا ایک بی بی میرے سین میں جھاڑو دے رہی تھی، میں نے کہا یا ایجوہد الاجر التشبیح، اے تشبیح پڑھے جانے کا اجر۔
جیتے رہیں گے بیٹا، بس زحمت تو ہو رہی ہے لیکن اب بات علی تک آ گئی ہے۔ اچھا اب مجھے پتہ نہیں یہ حبشہ کی شہزادی ہے، اس ہندوستان کی ہے، کوئی جتی حکومت کر دی رہی، مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے نا، میں نے کہا تھا میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ بی بی نے کہا اے حجر تسبیح قریب آ، کیا نام ہے تیرا؟ اب وہ کہتی تاریخ کہتی میں تو نہیں کہتی، تاریخ نے کہا جو بھی بتایا، کہا نہیں تو وہ نہیں، تو یہ ہے، اب جو بھی نام آپ کو پتا تو یہ ہے، یہ بھی جو اجر تسبیح ہے، 4 دن دعوت کی محمد والے محمد نے اپنے بابا کی، یعنی رسول خدا کی آل رسول نے دعوت کی، ایک دن علی نے کی، ایک دن سیدہ نے کی، ایک دن حسن نے کی، ایک دن حسین نے کی، 5واں دن آیا نا، جاتے ہوئے رسول کو کہنے لگی یہی بی بی جسے ماں کہتے ہیں، جاتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہم تمہیں بیٹی کہتے ہیں۔ مالک پھر آج کی دعوت میری طرف سے۔ حضور مسکرائے، دروازے میں کھڑے کھڑے رسول نے کہا ہاں آؤں گا۔ شام ہوئی، گھر میں سب اکٹھے ہوئے، اچانک رسول اللہ آ گئے، علی کھڑے ہو گئے، مالک آپ نے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا تھا؟ سخی ہم کو اہتمام کرتے، افطاری کا کچھ آپ تشریف لائیں، کوئی کھانا وانا بنتا، سخی ہم تو بھی آئے اکٹھے ہوئے۔ تو بادشاہ مسکرا کے کہا آج ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں علی، آج ہم حسن اور حسین کی ماں کے مہمان ہیں۔ سب نے بی بی کی طرف دیکھا جسے ماں کہتے تھے، سب نے مل کے دیکھا، علی بہن کہتے تھے، سب نے مل کے دیکھا، ہمیں تو نہیں بتایا، دعوت دے دی ہمیں تو نہیں بتایا۔ بی بی مسکرائی، بھئی آپ آرام سے بیٹھے، آپ سب کی دعوت ہے۔ کیسا ہوگا وہ انسان جو پنجتن پاک کو دسترخوان پہ بٹھائے اور میزبان بنے؟ سیدھی بی بی رسول کی بیٹی کے حجرے میں گئی، جہاں نالین مقدس پڑے تھے وہیں سجدے میں سر رکھ دیا اور پکاری مناجات کی، اے میرے اللہ، اے رب محمد و آل محمد، میں محمد و آل محمد کی کنیز۔ وہ کہہ رہی تھی، اب میرے پاس لفظ نہیں نا کوئی اور، میں نام بھی نہیں لے سکتا، یہ بھی نہیں، تو اس کے لیے مجھے اب استعارہ لینا پڑ رہا ہے۔ کنیز ہے نہیں، یہ طے ہے، ماں ہے ان کی، ماں، ہر راز اسے پتا ہے۔ سیدہ میرے اللہ، میں موسیٰ یا عیسیٰ نہیں جو اپنی قوم کے لیے منو سلوہ مانگیں گے، آسمانی کھانا مانگیں گے، میں سیدہ کی کنیز ہوں، پنجتن پاک بار صحن میں تشریف رکھتے ہیں، میں انہیں دعوت پہ بلا چکی ہوں، کھانا نازل فرما۔ حجرے کی چھت کھلی، سرخ غلاف میں ایک طبق حاضر ہوا، سجدے سے سر اٹھائے، اسے دیکھا، اس کا لمس لیا، پتہ نہیں چہرے پہ کچھ ناگواری سی آئی، غلاف اٹھائے، دیکھا، رکھا، پھر سجدے میں۔ میں نے منو سلوہ نہیں مانگا، یہ نبی اپنی امتوں کے لیے مانگتے ہیں، مجھے ان کا نہیں پتا یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، مجھے تو وہ کھانا بھیج جب کائنات نہیں بنی تھی یہ تیرے پاس تھے، جو تو انہیں کھلاتا تھا وہی بھیج، جب کائنات نہیں تھی وہ بھیج۔
طبق غائب ہوا، ایک بھاری بھرکم نور کا طبق نازل ہوا، زمین ہلنے لگی، وہ طبق آیا، علی کہہ کے طبق کو اٹھا لیا، باہر صحن لے گئے، صحن پنجتن پاک کے درمیان میں، پنجتن پاک نے واحد نگاہ میں ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے، ایک ہی نظر میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کو ایک ہی نظر، مسکرائے، کافی سب یہ تم نے اٹھایا کیسے؟ کا بادشاہ علی کہہ کے، علی کہہ کے، کہا کیسے؟ کا بادشاہ ایک سوال کا جواب تو دیجیے۔ یہ شہزادی بولنے لگی جو کنیز ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ ایک بات کی اجازت دیجیے، کیا قرآن مجید میں ہے نہیں کہ جبریل نے قوم لوط کی بستی کو اپنے پر کی ایک پر کی نوک پر اٹھا لیا تھا، جبکہ اس نے 7 طبق کھود لیے تھے، پوری زمین کو اس میں سے وہ حصہ ڈرل کر کے نکال لیا تھا، اور اسے اپنے پر کی نوک پر اتنا بلند کیا کہ آسمان والوں نے قوم لوط کی مرغوں کی آوازیں سنی۔ ہاں ایسے ہی تھا مولا، یہ جبریل کی ذاتی طاقت ہے، یہ ذاتی طاقت ہے؟ نہیں فضل، ذاتی طاقت نہیں، ذاتی طاقت نہیں۔ اچھا مولا پھر اس میں اتنی طاقت کیسے؟ کہا اس لیے کہ وہ قرب خدا میں رہتا ہے، بس اتنا سن کہ قرب خدا میں رہتا ہے، سدرۃ المنتہا میں رہتا ہے، اس لیے اس میں اتنی طاقت ہے، قرب خدا میں رہتا ہے، خدا کی تجلیاں بڑھتی رہتی ہے۔ جو یہ سنا کھڑی ہو گئی، ادب سے جھکا کے کہنے لگی میں پھر اس سے افضل ہوں کیونکہ میں تیری بیٹی کے قرب میں رہتی ہوں۔ اس لیے مجھ پہ طاقت۔ پانچوں مسکرائے اور ہاتھ جو ہے اس نور کے تھال میں چلا، ہاتھ ہٹائے، ہم پیٹ بھر گیا، پتہ نہیں یہ کیا کھانا تھا، کھانے والے کون تھے؟ جب اٹھنے لگے نا سب پانچوں اکٹھے کھڑے تھے، اور جس کے لیے تمہیں تھکایا میں، پانچوں کھڑے تھے۔ فضا بولیے کیا چاہیے؟ آپ ہماری بیٹی ہیں، کیا چاہیے؟ بول۔ اچھا بادشاہ اب آپ نے حکم دے دیا تو کچھ مانگوں؟ ہاں مانگو مانگو۔ کہ بادشاہ یا رسول اللہ آپ کی ایک حدیث ہے، اولنا محمد اوسطنا کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد۔ مالک یہ تو پتہ چلا کہ سب محمد ہیں، لیکن یہ سب ایک محمد کیسے ہوتے ہیں؟ بس مجھے دکھا دیجیے، بس مجھے دکھا دو آپ کلنا محمد کیسے بنتے ہیں؟ بس رسول کو جلال ہے، اپنے ہاتھ دونوں کھولے، کہا علی لبیک یا رسول اللہ، آزم ہو جا محمد ہو جا۔ علی آگے بڑھے، سینہ رسول میں غائب ہو گئے، سیدہ آگے بڑھ محمد ہو جا، سیدہ سینہ رسول میں ضم ہو گئی، حسن محمد ہو جا، سینہ رسول میں ضم ہو گئے، حسین محمد ہو جا۔ جب حسین بھی سینہ رسول میں ضم ہو گئے تب مسکرائے محمد اور کہنے لگے او حسن اور حسین کی ماں دیکھ کلنا محمد۔ شہزادی نے دیکھا، خوب دیکھا، اسی لیے ہمیشہ فخر کرتی تھی اور تم نے محمد الگ الگ دیکھے، میں وہ ہوں جس نے محمد کو ایک ہوتے دیکھا، یہی جس نے محمد کو ایک ہوتے دیکھا اس نے محمد کے سر پہ تلوار لگتی زخم
بھائی 2 دن سے تمہیں مسائب سنا رہا ہوں، یقین جاری ہے مجھے پتا ہے جی تابوت، میں کوئی بچوں کو مجھے تابوت برآمد کرانا نہیں، ابھی کراتی تو آیا تھا، بدل زندگی میں کتنے شرف حاصل مجھے کیسے برآمد کرانے کی ضرورت کی؟ تابوت برآمد سے کم مولا بخش شدت غم ہی ہے کبھی تو شبیہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 دن ہو گئے میں مسائب سناتے، اگر اس کے نہیں نہ سنا تو بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ جو کنیز ہے اس کے اگر نہیں سنا، یہ کہاں تھی جب علی کی بیٹیاں زمین پہ گر رہی تھی، اٹھ رہی تھی؟ آج کا دن یوم المصیبہ، مصیبت سے بھرا دن، یہ کہاں تھی؟ آج دن کی روشنی میں تھوڑی دفن ہو، ابھی فجر کی اذانیں نہیں آئی تھی، بیٹے چھپ کر جنازہ لے گئے۔ اس گزری ہوئی رات میں یہ کدھر تھی؟ ایک کونے میں حسن آگے بڑھے، ماں، ہاں حسن بیٹا، ماں اٹھو دیدار کر لو، اپنے مولا کا دیدار کر لو۔ حسن کو دیکھا اور ایک عجاب سوال، حسن مولا شہید، مولا شہید ہو گئے؟ حسن نے کہا ہاں، ماں شہید ہو گئی، شہید ہو گئی، اچھا نہیں شہید نہیں ہو، نہیں ماں شہید ہو گئی، نہیں حسن شہید نہیں ہوئی۔ ماں تو کیوں کہہ رہی ایسا کہ شہید نہیں ہوئے؟ میں کہہ رہا ہوں شہید ہوئے، تو کہہ رہی شہید نہیں ہوئے۔ کہا کیسے کوفہ میں عالیہ کو چھوڑ کے کیسے شہید ہو گیا؟ کہا بیٹیوں کو چھوڑ کر کیسے شہید ہو گیا؟ میں پوچھوں گی بادشاہ سے۔ اٹھی حسن نے سہارا دیا، بوڑھی ماں حسن اور حسین روٹیاں پکا پکا کے کھلانے ہوئی، علی کی تلواریں سیدھی کرنے، قدموں کے پاس آ کے کھڑی ہوئی، کہا بادشاہ مولا حسن کہتا ہے تو شہید ہو گیا۔ مولا تیری بیٹیاں ابھی یہی ہیں، او انہیں خیر سے مدینے پہنچا دے۔ بندے کفن کھلا، یہ واحد بی بی ہیں جن سے شہادت کے بعد پہلی گفتگو کی۔ بندے کفن کھلا، اے میری بہن آج میری بات نہ کر، آ میرے قریب، میں جا رہا ہوں، پھر کبھی نہیں لوٹوں گا، میں جا رہا ہوں، آ مجھے جاتے جاتے سنا جب دروازہ گرا تھا تو محمد کی بیٹی نے کیا کہا تھا؟ آ مجھے بتا جب پسلیاں ٹوٹی تھی محمد کی بیٹی نے کیا کہا تھا؟ فضا کی داڑھیں نکل گئی، قریب آکے مصائب بطول پڑھنے لگی، علی کفن میں رونے لگے۔
بس جن بچوں نے جنازہ اٹھانا وہ چلے جائیں، تیاری کر لیں اپنی. ہاں جنہوں نے اٹھانا وہ تیاری کریں. میں مسائل پڑھوں تم تیاری کرو. بس حسن نے باہر آ کے جیسے میں نے کہا تیاری کرو، حسن نے اعلان کیا اہل بیت تیاری کرو. کہا اہل بیت تیاری کرو، جنازہ اٹھاؤ. ابھی اچانک حجرے کا دروازہ حسن نے نہیں کھولا تھا کہ دروازہ تیزی سے زور سے کھڑکھڑاتا کھل گیا. ایک بی بی بجلی کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح اندر داخل ہوئی، کہنے لگی حسن ہٹ جا، میں کبھی نہ بولنے والی، میں آج بابا سے بولوں گی. او بابا مجھے چھوڑ کے کر، او بابا مجھے بتا کے جا، میرے حجاب کا کیا بنے گا. حسن پیچھے ہٹے، عالیہ بی بی جنازے پہ پہنچی. بابا اجازت دے تیرا چہرہ دیکھوں. بندے کفن خود کھولے، کفن کے اندر سے آواز آئی، وہ اپنے 9 بھائیوں کے بدن بغیر کفن کے چھوڑ کے جانے والی بیٹی، دیکھ لے میرا چہرہ. بس بندے کفن کھولا، عالیہ کی نظر. جواباً عالیہ نے ایک مصرع کہا تو بھی بابا آنکھیں کھول، آخری مرتبہ میرے سر پہ چادر دے. تو بھی دیکھ. بس ادھر سے حسن نے اعلان کیا بھائیو جنازہ اٹھاؤ. ادھر بطول کی بیٹی نے کہا کہاں ہے